اچھا اگلا دیکھو تو تھوڑا پڑھا دیں اگلے پھر میں سنتا ہوں میں تو دیکھ رہا سکون دا ذرا دیکھو ان کو بابا بنا سو کیوں او ہاں بس ذرا پڑھا کے نہ پیچھے پڑھ رہے. اچھا بھائی حضرت شیخ فرید الدین عطار، حضرت شیخ فرید الدین عطار آپ ایران کے شہر نیشا پور میں، نیشا پور پہلے بھی آپ بندہ بھی پیدا تھا یاد ہے؟ ہاں آپ ایران کے شہر نیشا پور میں پیدا ہوئے. آپ کا نام ابو حمید تھا لیکن کلمی نام فرید الدین سے مشہور ہوئے. واہ بھائی واہ کہ آپ کا نیم کیا تھا؟ ابو حمید، لیکن یہ جو کلمی نیم ہے اس کی وجہ سے آپ مشہور ہوئے فرید الدین کی وجہ سے. عطار کا لقب آپ کے پیشے کی وجہ سے مشہور ہوا. آپ خوشبو اور ادویہ ساتھ کے مہر تھے. دیکھیں دو چیزیں، عطار سنیے بے عطار عطر اس کی جیسے اپنا نیم جو عطاری مشہور ہوا. میں کلا سے پوچھوں کہ کو عطار یا عطاری کیوں کہتے تھے؟ آپ یعنی کہ خوشبو کا کام کرتے تھے. ٹھیک ہے بیٹا. آپ کا اچھا مطلب آپ کے مطلب سے سینکڑوں لوگ روزانہ دوا لے کر جاتے تھے، یعنی کہ آپ کی جو دکان ہوتی ہے سینکڑوں 100 کی تعداد میں لوگ آتے تھے آ کے وہ آپ سے وہ لے کے چلے جاتے ہیں. آپ بہت اچھے تھے. آپ کے اساتذہ مجد الدین بغدادی کے نام سے سرفرست ہے. آپ کے مختلف علم فنون خصوصاً علم الکلام، فلسفہ، قرآن حدیث، فقہ، طب اور خصوصی آداب میں مہارت حاصل کی. یعنی کہ آپ صرف اور صرف یہ دوا نہیں بناتے تھے، خوشبو نہیں بناتے تھے، ساتھ ساتھ قرآن مجید کے بھی ماہر تھے. آپ ساتھ ساتھ حدیث کے بھی، فقہ کے بھی، طب کے بھی اور بھی کام کرتے تھے. آپ فارسی کے مشہور شاعر تھے. آپ فارسی میں شعر و شاعری بھی کرتے تھے. آپ کے اشعار سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا کے مختلف ممالک میں مصر، دمشق، مکہ، ترکستان، ہندوستان کی سیر بھی کی. آپ کے یعنی شعر و شاعری کے جیسے اپنے مختلف علاقوں کی سیر بھی کی. اب دیکھیں پہلے کیا لکھو گے کہ آپ نیشا پور میں ایران میں پیدا ہوئے. آپ کو عطاری کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ آپ خوشبو کا کام کرتے تھے، سینکڑوں لوگ آتے تھے اور آپ ساتھ ساتھ صرف خوشبو کا کام نہیں بلکہ آپ اور بھی مختلف قسم کے کام، قرآن حدیث یہ اس کے بھی ماہر تھے. اچھا تذکرہ اولیاء، پند نامہ اور منطق الطیر آپ کے مشہور اصلاحی کتب ہیں. یہ کتابیں کل میں نیم پوچھو کون سے نیم ہے؟ یہی والے نیم ہے آپ کے، جن کا موضوع حدیث اولیاء، نصیحت و توصیف ہے. آپ صوفی بزرگ مولانا جلال الدین رومی نے بھی شیخ فرید الدین عطار سے فیض حاصل کیا اور مولانا روم کی شاعری کا منبع واخذ اتصاف فیض ہی ہے. آپ کا مایہ نام تصنیف تذکرہ اولیاء 96 اولیاء کے حالات کا بیان ہے. پند نامہ میں جن موضوعات نے آپ نے لکھا ان کی تربیت اس طرح ہے: حمد باری تعالیٰ، رسول مقبول، ائمہ دین، معتمدین، نفس کی بجائے احکامات الہی، کتابیں سرکاریاں. آپ نے اس کو کرنا ہے کہاں تک؟ جیسے کتاب میں 2021 میں آپ تاتاریوں کے ہنگاموں کے دوران 114 سال کی عمر میں 114 سال بڑی عمر کر گئے 114 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی. آپ کا مزار مبارک نشیا پور میں. تو یہ آپ کی عنکبوت مکی صورت ٹوٹل آیات کتنی ہوگی اس کی 69. تو اس کا مطلب ہے مکڑی. کیا مطلب ہے بیٹا؟ مکڑی. مکڑی کیا ہوتی ہے؟ گھر بنی ہوئی ہے. اچھا مکڑی. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا اس صورت کی آیات 41 میں اللہ نے فرمایا کہ مشرقین مثال ایک ایسی ہے جیسے کسی مکڑی کے جالے پر بھروسہ رکھا ہوا ہو، اس لیے سورت کا نام سورت عنکبوت رکھا گیا. اب کیا کہتا ہے کہ بھائی آپ کہتا ہے کہ جو کافر ہے نا، کافر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کی مثال مکڑی کی طرح. جیسا مکڑی کا گھر ہے تو آپ کہیں بھائی یہ گھر ہے، میں اٹھ کے اس گھر کے اندر جا کے چھپ جاؤں گا، مجھے بارش نہیں آئے گی، دھوپ نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کافر ایسے سمجھے ہوئے ہیں کہ بھائی مکڑی کے گھر کی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہنے والا. اللہ کہ مکڑی کا گھر کسی کھاتے کا بھی نہیں ہے. تو اللہ نے جب عذاب دے گا، جب چاہے گا، اللہ کا ان سے حساب لے سکتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا اس کا خلاصہ کافروں کا ظلم سہنے والے مظلوم سے تسلی دینا کہ خلاصہ اس کا یہ ہے جو ظلم سہتے تھے کافروں کا تو ان کے بارے میں کہ آپ ظلم برداشت کریں، صبر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اچھا اس زمانے میں نازل ہوئے مشرکین مکہ صحابہ کرام شریف مخالفت کر رہے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے اپنے قوم میں اعلیٰ صفات پاکیزہ بلند کردار کی وجہ سے نیا مقبول تھا، لیکن
آپ لوگوں کے کہ اللہ پر ایمان دعوت مخالف ہو گئے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ نے کیا کیا؟ آپ نبی بن گئے 40 سال کی عمر میں. نبی بننے کے بعد جب آپ نے دعوت کا اعلان دیا کہ بھی آپ کیا کریں، اسلام پہ آ جائیں، آپ اللہ کو مانیں، آپ یہ بہت پرست یہ چیزیں چھوڑ دیں، پھر سب لوگ کیا ہو گئے؟ آپ کے مخالف ہو گئے، دشمن بن گئے. تو اس وقت پھر آپ نے ان کے لیے اللہ نے یہ قرآن نازل کی کہ آپ صبر کریں، برداشت کریں. اچھا بھائی، لیکن جب آپ لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ چاہیے تو گیا، انہوں نے آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی. یہ بات سن کر آپ کو بے حد رنج ہوتا ہو، کیونکہ آپ کو امید تھی کہ اس کی قوم اس کی راہ میں اللہ کا آپ کا ساتھ دے. یعنی کہ جب آپ پہ پہلے لوگ پتہ کتنا یقین کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تو آپ مانیں گے میری بات؟ صاحب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتے، ہم مانیں گے اس کے پہاڑ کے پیچھے لشکر کوئی آ رہا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں آپ اللہ کو ایک مانو. نے کہا نہیں، ہم یہ تو نہیں مانتے. ٹھیک ہے بیٹا، تو اس چیز کو برا کو کیا ہوا؟ دکھ ہوا. جیسے کہ یعنی کہ جس چیز کے اوپر بندے کو بھروسہ ہوتا ہے نا بیٹا، اعتبار ہوتا ہے، تو اگر وہ والی چیز انسان کو اپنا کسی حوالے سے وہ کر دے، نہ دے اس کو چیز، یا اسے کسی حوالے سے اس میں دھوکہ دے دے، اس پہ بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی اس پہ تکلیف ہوتی ہے. اچھا بھائی، آگے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی قوم کے رویوں کا دکھ تھا. اس پر اللہ نے اس کے صورت کو صبر کی تلقین فرمائی اور آسلم کو اس کو کیا کی؟ ترسلی بھی دی. آسلم کو صبر کی دعوت بھی دی اور ساتھ ساتھ کیا کیا؟ ترسلی کی وہ بھی کی. مشرکین نے نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا بلکہ دوسرے مسلمان بھی اس کی ذات کو محفوظ نہ کرے. مشرکین جو تھے وہ صرف اور صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہیں کر رہے تھے، بلکہ کیا کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی تھے ان کو بھی تنگ کر رہے تھے، ان کے اوپر بھی ظلم کر رہے تھے. ظلم و تشدد کے اس دور میں اللہ نے مسلمانوں کی ہدایت تسلی حوصلہ افزائی کے لیے سورۃ عنکبوت نازل فرمائی جس میں صبر کہا جائے گا. یعنی کہ اس ظلم کی وجہ سے پھر اللہ نے مسلمانوں کو صبر دینے کے لیے یہ سورت نازل فرمائی. اچھا بھائی، اس صورت میں کئی انبیاء کی زندگی بطور مثال پیش کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال کی ثابت قدمی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا تسلی دی کہ بھی آپ حوصلہ رکھیں. یعنی کہ مختلف پہلے بھی نبی تھے، انہوں نے بھی یہ کام کیے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال یہ کام کیا ہے. تو یعنی کہ یہ تسلیاں جو ان کو بتایا گیا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام بھی ثابت قدم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لازوال قربانیاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لازوال جس پہ کوئی زوال بھی نہ لگنے والا ہو، قربانی کا ذکر کیا گیا. حضرت لوط کی قوم کے مخالفت، حضرت لوط کی قوم تھی وہ بھی آپ نے کیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت لوط کی مخالفت کی تھی. اچھا، صبر حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوموں سے کشمکش کا ذکر فرمایا، مسلمانوں کا حوصلہ بلند کیے گئے. یعنی کہ پھر بتایا گیا حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مختلف اور بھی نبی ان کے بارے میں بھی یہ سب چیزیں بتائے گی کہ انہوں نے بھی کیا کیا؟ صبر کیا. آپ بھی صبر کیا. 2 دن رہتے ہیں، 2 دن یہ نہیں پڑھ گے، شرم نہیں آتا. اچھا بھی مسلمانوں کو ہدایت کی کہ ظلم و ستم کے اس دور میں قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور کثرت سے اللہ کا ذکر سے تعلق مضبوط بنائیں. تو پھر کیا کہا گیا کہ جب لوگ آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہوں تو آپ کیا کریں کہ تلاوت کریں، قرآن مجید پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو فتح دے گا. سورت کے آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کی کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں جدوجہد کرتے ہیں اللہ ان کے لیے بہت سی راہیں کھول دیتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ہو گیا. اگلی کتاب ذرا دیکھ لیں. بکری کھڑی ہے؟ ہاں، یہ جال سارے لگے ہوئے، ادھر سے بھی ہوں گے، بہت جالا بنا ہوا. تو آپ اس کے اندر ایسے انگلی رکھیں گے نا، یہ نیچے آ جائے گا. ہاں، تو اسی وجہ سے مثال ہے. اور مغرب کا کلام کرنی ٹھیک بندہ بچے اس کے دیتا